الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وقال تعالى في مقام آخر فاذكروني أذكركم. وقال تعالى في مقام آخر واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وقال تعالى في مقام آخر والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال تعالى في مقام آخر ولا يذكرون الله إلا قليلا. وقال تعالى في مقام آخر واذكر ربك في نفسك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نبی علیہ السلام کی امت میں پیدا فرمایا ہے. اس امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب اور آخری کتاب عطا کی ہے، اور یہ کتاب نبی علیہ السلام کے ذریعے سے اس امت کو ملی ہے. اور یہ کتاب ہدایت والی کتاب ہے، لوگوں کو عزت دلانے والی کتاب ہے، ذلت کے راستوں سے نکال کر عزت دلانے والی کتاب ہے، اور انسانوں کو نجات دلانے والی کتاب ہے. اور یہ ایسی کتاب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کے ساتھ برکتیں وابستہ کر دی ہیں. جو انسان اس کتاب کو اپنے سینے سے لگائے گا اور اس کو پڑھے گا، سمجھے گا اور عمل کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دنیا اور آخرت کی عزت عطا فرمائیں گے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے تبرک بالقرآن فإنہ کلام اللہ، کہ تم قرآن مجید سے تبرک حاصل کرو کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے. میرے دوستو، اللہ کی ذات برکت والی، اللہ کا نام برکت والا، اللہ کا کلام برکت والا، اور جس مہینے میں اللہ پاک نے قرآن مجید اتارا ہے وہ مہینہ بھی برکتوں والا. جو انسان جتنا اپنے رشتے کو قرآن مجید کے ساتھ قوی کرے گا اس کو اتنی برکتیں حاصل ہوں گی. میرے دوستو، آج ہم برکتوں سے محروم اس لیے ہیں کہ ہم اس قرآن مجید اللہ کی کتاب کے ساتھ ہم نے رشتہ کمزور کیا ہوا ہے، اسی لیے ہمیں برکتیں نہیں مل رہی ہوتی ہیں. آج ہمارا قرآن مجید کے ساتھ بہت کمزور تعلق ہے. آپ دیکھیں، دریا جو ہے اس کو بہنے کے لیے اس کے لیے راستہ بنانے کی ضرورت نہیں پڑتی، دریا خود سے راستہ بنا لیتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ کتاب بھی انسان اگر ہدایت چاہتا ہے تو اس کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کر لے، اس کے لیے راستے خود یہ کتاب فراہم کر دے گی اور رہنمائی کر دے گی. یہ ایسی کتاب ہے، اتر کے ہرا سے سوئے قوم آیا،
ایک نسخے کیمیا ساتھ لایا، بجلی کا کڑکا تھا یہ صوت حالی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ میرے دوستو، اگر ہم مکہ المکرمہ اور عرب کے لوگوں کی اگر زندگیاں دیکھیں اس قرآن کے نازل ہونے سے پہلے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے، تو ان کی زندگیاں کتنی جو ہے برے انداز میں ان کی زندگیاں گزر رہی تھی۔ جب یہ کتاب اتاری گئی، نبی علیہ السلام نے ان کا رشتہ قرآن مجید کے ساتھ جوڑ دیا، تو اللہ نے ان کو کیسے اعزاز کا مقام عطا فرمایا کہ اللہ پاک قرآن مجید میں ان صحابہ کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جو اللہ سے کوسوں دور تھے ان کا رشتہ اللہ کے ساتھ مضبوط ہو گیا، کیونکہ یہ کتاب ہی ایسی ہے کہ اللہ نے اس کے اندر ایسی مغناطیسیت رکھی ہے، جو اس کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط کرتا ہے اس کو ایسی عزت دلوا دیتی ہے، دنیا کے اندر بھی عزت دلواتی ہے اور آخرت کے اندر بھی عزت دلواتی ہے۔ آج کا یہ موقع ہمارے لیے بڑی خوشی کا موقع ہے کہ آج اس مسجد کے تحت میں چلنے والے مکتب کے اندر کئی بچوں نے قرآن مجید تکمیل کیا ہے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ نے فضائل اعمال کے اندر یہ بات بتائی ہے کہ والدین اگر اپنے بچوں کو فقط قرآن مجید کا ناظرہ پڑھنا سکھا دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان بچوں کے قرآن سیکھنے اور پڑھنے کی وجہ سے والدین کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ تو وہ خوش نصیب والدین ہیں کہ آج ان کے بچوں نے قرآن مجید تکمیل کیا ہے، اور پوری زندگی اگر ہم قرآن مجید کے ساتھ اپنے رشتے کو مضبوط کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر بھی عزت عطا فرمائیں گے اور آخرت کے اندر بھی اللہ رب العزت عطا فرمائیں گے۔ اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے رشتے کو قرآن مجید کے ساتھ مضبوط کریں۔ قرآن کا پہلا درجہ ہے کہ اس کے الفاظ صحیح سیکھے جائیں، اس کو کہتے ہیں قاری قرآن بننا۔ اس کے آگے کا ایک درجہ ہے، اس کو کہتے ہیں حافظ قرآن بننا، اپنے سینے کے اندر اللہ کے کلام کو محفوظ کرنا۔ اور اس کے اوپر کا ایک مقام ہوتا ہے عالم قرآن بننا، یعنی قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے اس کو سمجھنے کی صلاحیت رکھنا۔ پھر اس کے آگے کا ایک مقام ہوتا ہے عامل قرآن بننا، یعنی قرآن مجید میں اللہ نے کیا کہا ہے اس کے مطابق زندگی گزارنا۔ نبی علیہ السلام کی زندگی وہ پورا قرآن تھا، عملی نمونہ نبی علیہ السلام کی زندگی تھی۔ اس کے اوپر کا آگے کا ایک درجہ ہوتا ہے کہ ناشر قرآن بننا، پھر اس کے آگے کا ہوتا ہے مفسر قرآن بننا، پھر آگے ہوتا ہے مدبر قرآن بننا، اور اس کے آگے ہوتا ہے عاشق قرآن بننا، اور قادم قرآن بننا، داعی قرآن بننا۔ اور قرآن مجید کے ساتھ اپنے رشتے کو جتنا ہم مضبوط کرتے جائیں گے ہمیں ایسے مقامات ملتے رہیں گے۔ تو میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کو عزت عطا کرتے ہیں جو قوم قرآن مجید کے ساتھ اپنے رشتے کو مضبوط کرتی ہے۔ آپ ذرا غور کریں، حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو اللہ پاک نے جو عزت عطا فرمائی ہے اور اللہ پاک نے ان کے ذریعے سے جو بڑے بڑے کارنامے لیے ہیں، یہ محض قرآن مجید کے ساتھ ایک عاشقانہ ان کا تعلق تھا۔ اس وجہ سے اللہ پاک نے اس کتاب کے ذریعے سے انہیں عزت عطا فرمائی ہے۔ انہیں پڑھتے ہوئے بھی مزہ آتا تھا، عمل کرتے ہوئے بھی مزہ آتا تھا، اور قرآن کے پیغام کو پھیلاتے ہوئے بھی انہیں مزہ آتا تھا، اور تنہائی کے اندر اللہ کے حضور میں قرآن پڑھتے ہوئے بھی حضرات صحابہ کو مزہ آیا کرتا تھا۔ تو میرے دوستو، ہم بھی اپنا رشتہ قرآن مجید کے ساتھ مضبوط کریں اور ہم ان مقامات کو ہم حاصل کرنے والے بنیں۔ کیونکہ قرآن مجید کے ساتھ مومن کا رشتہ مضبوط ہوتا ہے۔ مومن کی نئی شان، نئی آن، کردار میں، گفتار میں اللہ کی برہان۔ یہ بات کسی کو نہیں معلوم کہ مومن حقیقت میں ہے قرآن۔ ظاہر میں تو وہ قاری نظر آتا ہے، لیکن حقیقت کے اندر وہ
قرآن اس کی زندگی کے اندر ہوتا ہے۔ تو میرے دوستو، مومن کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ قرآن مجید کے ساتھ اپنے رشتے کو مضبوط کیا ہوا ہوتا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم قرآن مجید کے ساتھ اپنے رشتے کو مضبوط کریں۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ہی اس قرآن مجید کو اتارا ہے، اس کا نزول کیا ہے، اور ہم ہی اس قرآن مجید کی حفاظت کریں گے۔ یہ قرآن مجید کا معجزہ ہے کہ پچھلی جو کتابیں نازل کی گئی ان کتابوں کو بھی اللہ پاک نے نازل کیا، پچھلی جو صحیفے اترے وہ بھی اللہ پاک ہی نے اس کا نزول کیا۔ اللہ پاک نے اس کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا، قرآن مجید کا اللہ پاک نے ذمہ لیا ہے۔ دیکھ لیجئے پوری دنیا کے اندر نبی علیہ السلام کے بعد سے کتنی کوششیں کی گئی کہ اس قرآن مجید کو ختم کرنے کے لیے، رشیا کے اندر قرآن مجید کو ختم کرنے کے لیے کیا کیا تدابیر اختیار کیے گئے، قرآن کو مٹانے کی کوشش کی گئی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ 1992 میں حضرت جو ہے رشیا کے ایک ملک کے اندر جانا ہوا حضرت کا، تاشقند۔ تو حضرت نے بتایا ہے کہ میں ایک مرتبہ راستے سے گزر رہا تھا تو میرے پاس ایک خاتون آئی، آ کر پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ تو حضرت نے اپنا تعارف فرمایا کہ میں مسلمان ہوں۔ تو میں نے سنا ہے مسلمانوں کے پاس ایک کتاب ہوتی ہے قرآن مجید۔ تو حضرت نے کہا کہ ہاں قرآن مجید کتاب ہوتی ہے۔ تو پھر اس نے کہا کہ یہ آپ کے جیب میں کیا ہے؟ فرمایا کہ یہ چھوٹا سا یہ قرآن مجید ہے۔ تو اس خاتون نے حضرت سے کہا کہ وہ کتاب مجھے دیجیے۔ تو اس نے اس کتاب کو لیا اور عجیب حرکتیں کی، پاگلوں جیسی حرکتیں ہوتی ہیں، اگر کوئی دیکھے اس کو چوم رہی ہے، اس کو سر پر رکھ رہی ہے اور عجیب و غریب حرکتیں کر رہی ہیں۔ تو حضرت پریشان ہوئے اور پوچھا کہ بھائی کیا ماجرا ہے؟ تو اس نے کہا 29 سال کے بعد یا 39 سال کے بعد 39 ایئرس کے پہلے میں نے قرآن مجید کو چھوا تھا اور قرآن مجید کو میں نے دیکھا تھا، اتنے سال کے بعد آج مجھے قرآن مجید چھونے کا اور دیکھنے کا موقع ملا۔ تو اس علاقے کے اندر قرآن مجید کو ختم کر دینے کی پوری تدبیریں ہو چکی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ذمہ لیا ہے تو جب اللہ تعالیٰ نے وہاں کچھ حالات درست کر دیے تو ہر گھر سے، اکثر گھروں سے حافظ قرآن نکلے کہ انہوں نے اپنے بچوں کو اپنے گھروں کے اندر ایسے تہہ خانے بنائے تھے، وہاں بچوں کو رکھ کر قرآن مجید حفظ کرایا جاتا تھا کہ باہر کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ تو میرے دوستو، جب اللہ پاک نے قرآن مجید کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، یہ جو مدرسوں کے اندر، مکتبوں کے اندر جو چھوٹے چھوٹے بچے قرآن مجید کو پڑھ رہے ہیں، یاد کر رہے ہیں اور اس کو اپنے سینے میں محفوظ کر رہے ہیں اور اپنی زندگی کے اندر اس قرآن کو اتار رہے ہیں، یہ دنیا کے اندر زمین کے اوپر اللہ کی فوج ہے۔